جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرناز گل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک ملاقات وینس کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس پروگرام میں ہر بار ہم آپ کو ایک نئی شخصیت سے ملاتے ہیں، اور آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو ان کے ڈپارٹمنٹ کے لیے ان کے جو خدمات ہیں وہ قابل قدر ہیں، قابل تحسین ہیں، قابل فخر ہیں۔ 10 سال اپنے آرمی کو دیے اور اس کے بعد پولیس لائن جوائن کی اور بطور ایس پی یہاں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ نوجوانوں کے لیے مچھلی راہ کہ بہت کم وقت میں بہت دشوار گزار کٹھن راستوں سے گزرتے ہوئے کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ میں بات کر رہی ہوں ایس پی قاضی علی رضا کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، باقی کی گفتگو انہی کی زبانی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیا حال ہے آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ سر پولیس لائن کے حوالے سے بتائیے گا، مطلب آپ آرمی سے پولیس لائن میں شفٹ ہوئے، اس کی کیا وجہ ہوئی؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اس پروگرام کے لیے۔ جی دیکھیں، یہ ایک ریگولر فیچر ہے پاکستان آرمی میں کہ ہر سال آل 3 سروسز مطلب آرمی، نیوی اور ایئر فورس سے سول سروسز کا 10% کوٹا ہوتا ہے، جس میں آرمی، نیوی اور ایئر فورس سے آفیسر انڈکٹ ہوتے ہیں۔ تو اس پروسیس کے تھرو میرا نام آیا اور میرے سے بالکل پوچھا گیا کہ آر یو والنٹیئر ٹو جوائن سول سروسز، اینڈ آئی ڈیڈ گیو مائی کنسنٹ، اور آئی آپٹڈ فار اٹ، اور اس میں میری پھر سلیکشن ہوگی پولیس سروس آف پاکستان میں۔ سو فار دیٹ میٹر جوائن کیوں کیا، جہاں تک آپ کا سوال ہے، تو یہ آئی وڈ سے اٹ پراؤڈلی کہ میں 3rd جنریشن پولیس والا ہوں، جس کو آپ کہہ سکتی ہیں۔ میرے ابا جی، فادر میرے 2016 میں ریٹائر ہوئے، ریٹائرڈ ایز ایس پی، اور ابا جی مجھے بتاتے ہیں کہ میرے دادا بھی پولیس میں تھے، آلدو ہی ڈائیڈ when my father was just 6 months old, but he again was a police officer. تو میرا یہ بھی کنیکشن تھا پولیس جوائن کرنے کا۔ یس، آئی آپٹڈ فار اٹ۔ اچھا سر، اگر دیکھا جائے مطلب آپ آرمی سے بھی ریلیٹڈ رہ گئے ہیں اور پولیس سے بھی، تو اگر آپ کے بچپن کی طرف جایا جائے تو کیا دیکھا جائے گا کہ آپ کو بچپن سے کیا کہیں گے، آرمی میں جانے کا شوق تھا یا پولیس میں جانے کا شوق تھا؟ کیونکہ انٹری تو آپ کی آرمی سے ہوئی۔ میں بچپن والے علی کی بات کروں تو ایک بڑا انرجیٹک، موٹیویٹڈ، شیطان سا بچہ مجھے نظر آتا ہے، جو فیسینیٹ ہوتا تھا اپنے ابا کو یونیفارم میں دیکھ کے اور ویپنز دیکھ کے، اور شروع سے اس کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ یار میں نے جوائن کرنا ہے تو یونیفارم، جو بھی میری جاب ہوگی میں وہ جاب جوائن کروں گا جس میں یونیفارم مجھے ملے۔ سو شروع سے ہی آرمی میں جانے کا شوق تھا، بالکل۔ اچھا، آرمی کی جو لائف ہے، جو آرمی کی فیلڈ ہے، ڈپارٹمنٹ کافی ٹف ہے، اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز مطلب ڈسپلن کمال کا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ وہ چیز ابھی تک آپ میں ہے، امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، وہ سب چیزیں جاری ہیں جو آرمی سے آپ سیکھ کے آئے، جو ٹریننگ آرمی سے ہوئی؟ جی دیکھیں، آرمی ایک فورس ہے اور پولیس ایک سروس ہے۔ سروس اور فورس میں کافی ڈیفرنس ہے۔ آرمی نے جو چیزیں انکلکیٹ کی ہیں وہ بالکل ساری زندگی ہمارے ساتھ ایک فوجی کے ساتھ چلتی ہیں، وہ کبھی نکل نہیں سکتی۔ ان کو ہم کہتے ہیں جینیٹک موڈیفیکیشن ہو جاتی ہے ہمارے اندر، وہ چیزیں بالکل نہیں نکل سکتی۔ بٹ یس، جب ہم سروس میں آ گئے تو سروس کی ریکوائرمنٹس فورس کی ریکوائرمنٹ سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ہٹ کے ہوتی ہیں۔ یس، آئی ایم اسٹل ٹرائنگ، اٹس بین آلموسٹ 7 years ڈاؤن دا لائن، آئی ایم اسٹل ٹرائنگ کہ میں اپنے آپ کو موڈیفائی کروں اور جو سروس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالوں۔ بٹ یس، جو کچھ چیزیں انکلکیٹ ہوئی ہیں ملٹری کی طرف سے، آئی ایم ٹرائنگ ٹو کیری دوز ود می وچ آر بینیفیشیل فار دیٹ میٹر۔ اچھا سر، آرمی میں جب آپ کی انٹری ہوئی ہوگی، جس طرح سے ہم ڈراماز دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، بڑے مزے کے واقعات ہوئے ہوتے ہیں، تو کچھ ایسی یادگار جو آج تک آپ کے لیے جس کو سوچ کر آپ محظوظ ہوتے ہیں؟ جی، جیسے آپ نے کہا کہ اٹس آلموسٹ 9.5 سے 10 سال میری آرمی کی سروس ہے، تو میں فوج کی انفینٹری سے ہوں۔ اگر آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ آپ جانتی ہیں انفینٹری کو، تو انفینٹری پیدل فوج جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یس، 10 سال میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ جو مطلب ان کی میموری زندگی سے جا نہیں سکتی۔ سو ایک مجھے ایسا واقعہ جو ہے وہ یاد ہے، اگر ٹائم ہے آپ کے پاس شارٹلی میں اس کو بتاؤں کہ ہم سیاچن میں پوسٹڈ تھے۔ سو اٹ واز لیٹ دسمبر اور ہمیں آرڈر ملا کہ جی آپ نے ایک پوسٹ پہ جانا ہے۔ میں ڈیفینیٹلی پوسٹ کمانڈر تھا جس کی ہائٹ تھی 21,000 فیٹ، مطلب ایکویولنٹ ٹو K2 سم تھنگ
नियर 24-2500 फीट उसके ऊपर है, हाइट के ऊपर है. सो बट आई डिसाइडेड कि यार मैं एंड पे रहूँगा और तमाम जवानों को पहले ऊपर चढ़ा लूँ, फिर उसके बाद मैं खुद जो है क्लाइंब करके जाऊँगा. सो इट वॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस. आई नेवर न्यू कि नीचे खड़े खड़े -35 से 40 और इवन एट दैट टाइम 45 to 50 में भी चला जाता है टेम्परेचर, कि इतना टेम्परेचर जब हो तो आपको हरकत करते रहना चाहिए वरना आप जम जाएंगे. सो वो डिसीजन जो है वो मैंने जो लिया कि मैं एंड पे इनको सबको सेफली ऊपर चढ़ा के और फिर खुद ऊपर चढ़ूँगा, दैट कॉस्टेड मी अ लॉट. और उसकी वजह से मेरे हाथ और पाँव ये बिल्कुल सुन्न हो गए, जम गए जिसको बोलते हैं हम, उसको फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं. तो मैं ऑलमोस्ट फ्रॉस्ट बाइट की पहली डिग्री में टच कर चुका था. नेवरदिलेस वो टास्क था, वो असाइनमेंट थी, हमने ऊपर चढ़ना था. लड़कों ने फिर डेफिनेटली दे पुल्ड मी अप और मैं ऊपर चला गया. फिर हमारा नीचे अपने जो सेक्टर हेड क्वार्टर था और बटालियन हेड क्वार्टर था उससे रब्ता भी अगले 7 महीने तकरीबन डिस्कनेक्ट रहा. तो आई सफ़र्ड ए लॉट. मुझे तकरीबन महीना डेढ़ शदीद पेन में गुजारना पड़ा, हाथ और पाँव मेरे जो हैं. और इवन आज भी जब हम उसकी बात करते हैं सियाचिन की तो मेरे वो रोंगटे खड़े होते हैं. वो सीन मुझे याद आता है कि जी किस तरीके से वो एक सीन हुआ था. नेवरदलेस ऑल इज़ वेल व्हेन इट एंड्स वेल. और पुलिस लाइन में जाहिर बात है ट्रेनिंग तो यहाँ भी हुई है, निश तो यहाँ भी किया जाता होगा, यहाँ पे कोई ऐसी यादगार? जी पुलिस में वो एक सेपरेट लाइन थी. आर्मी और पुलिस ऑल टुगेदर डिफरेंट पब्लिक डीलिंग. इन दोनों में अगर फर्क करने को कहा जाए क्या डिफरेंस ही है दोनों फोर्सेस में? एक सर्विसेज आपने बताया, एक फोर्स आपने बताया, दोनों डिपार्टमेंट में आपने काम किया, किस तरह से एक दूसरे से चेंज है वर्क की नोयत से, इन्वायरमेंट की नोयत? जी मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि ओनली लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड. दो एक जैसी चीज़ें हो ना जी, उनको आप कंपेयर कर सकते हैं. फ़ौज और पुलिस दोनों बहुत मुख्तलिफ और डिफरेंट जो हैं वो इदारे हैं. उनके बेसिक टास्क, उनके बेसिक असाइनमेंट्स, उनके मैंडेट में काफ़ी डिफरेंस है. पहली बात तो ये कि मैं इनको कंपेयर नहीं करता हूँ. वो एक सेपरेट लाइन है फोर्सेस की और ये सर्विस की सेपरेट लाइन है. लेकिन यस बोथ आर यूनिफॉर्म. हम भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो भी यूनिफॉर्म में. मेरी जो प्रीवियस मेरा डिपार्टमेंट है एंड आई स्टिल कंसीडर माई सेल्फ कनेक्टेड टू दैट डिपार्टमेंट. बेसिक डिफरेंस हुई मैंने आपको अर्ज़ की. ये सर्विस है, यहाँ पे आपने पब्लिक डीलिंग करनी है, पब्लिक के मसले मसाइल हल करने हैं. और आर्मी जो है उसका अपना एक मैंडेट है, दैट वी ऑल नो. सो उसका डिसिप्लिन जो है दैट कैन नॉट बी यू नो, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. जो डिसिप्लिन और जिस लेवल की उधर डिसिप्लिन आप इन्फोर्स किया जाता है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, वो यहाँ थोड़ी सी रिलैक्सेशन है फॉर दैट मैटर. और टास्क मैंने आपको बता दिया, बड़ा डिफरेंस है उसके अंदर. सो कंपैरिजन ऐसा सच नहीं हो सकता. रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन यस यहाँ पे है. सर अगर देखा जाए मतलब फौज और आपने पुलिस डिपार्टमेंट के डिसिप्लिन की इसमें डिफरेंस ही बताई, तो अगर देखा जाए एक्सपीरियंस के हवाले से, आपको फौज का एक्सपीरियंस और पुलिस के एक्सपीरियंस के हवाले से बात की जाए तो वो कैसा रहा दोनों का? क्या कभी आपने सोचा कि बड़ी टफ लाइफ आपने ज्वाइन कर लिया है, नहीं होना चाहिए था? कैसे मैनेज करते हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग जब ये प्रोसेस चल रहा था इंडक्शन वाला, तो मेरे फादर के साथ मेरी डिस्कशन डेफिनेटली रही. हम लेते हैं उनसे इनपुट. तो अब्बा ने मुझे बड़ा डिस्करेज किया टू ज्वाइन, नॉट टू ज्वाइन मतलब पुलिस सर्विस. ही वांटेड मी टू ज्वाइन DMG और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस फॉर दैट मैटर. बट एज मैंने जैसे बताया कि बचपन से मेरा शौक़ था कि मैंने यूनिफॉर्म में ही रहना है. सो तो इनकी डिफरेंस ही और आपकी मतलब इन दोनों डिपार्टमेंट में जितनी टफ ड्यूटी है, उस हवाले से कभी एहसास हुआ कि फैसला गलत था, नहीं होना चाहिए था, मैनेज नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस है? यस मैम, आई गॉट योर पॉइंट. देखिए जी, मैंने ये डिसीजन बड़ा सोच समझ के की है और काफ़ी दफ़ा मैंने 5 साल बलूचिस्तान में सर्व किए. आई हैव सर्व्ड इन कोयटा फॉर ऑलमोस्ट 3 years और हर किस्म का वहाँ पे हालात हमने देखे. लाना इवन यहाँ पे एट टाइम्स आपको चीज़ें मैनेज करने पड़ जाती हैं और बहुत सारे यहाँ पे जो हैं वो आपके ऊपर प्रेशर्स होते हैं. तो यस टेंशन्स बड़ी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, लेकिन आई हैव ऑप्टेड फॉर इट. मैंने अपने खुद अपनी चॉइस से आया हूँ. सो मेरा कंप्लेन नहीं है अपने आप से. आई एम सेटिस्फाइड. सर एक बात और करना चाहूँगी, आवाम की जो आर्मी के साथ रिस्पेक्ट है, मोहब्बत है,
تو یہاں پہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو عوام کی پولیس کے ساتھ ایک فاصلہ سا ہے، خوف سا ہے، وہ انوائرمنٹ ایک دم سا چینج ہوا ہوگا، اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں ذاتی طور پہ اگر آپ کو بتاؤں تو میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ہر دکاندار کا کوئی گراہک تو ہوتا ہے نا جی، کلائنٹس تو ہوتی ہیں. ہمارا کلائنٹ بیسک، ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ پبلک ہے. اور سب سے بڑی وجہ جو ہماری آج کل یہ پولیس اور عوام کے درمیان میں جو ڈسکنیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ مسٹرسٹ ہے پبلک اور پولیس ان دونوں کے درمیان میں. سو دیر آر مینی ریزنز ان ٹو اٹ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی پولیسنگ اور بینیفیشیل پولیسنگ اس وقت ہوگی جب آپ عوام کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے، ان کے مسئلے مسائل پروفیشنل وے میں تحمل کے ساتھ بیٹھ کے سنیں گے، اور ان کا جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے اس کے مطابق بیٹھ کے آپ حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے آپ کو ان کے کہتے ہیں نا جی کہ اسٹیپ انٹو شوز آف دا ادرس، اس طریقے سے اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں گے تو کافی چیزیں جو ہیں وہ سالو ہو جاتی ہیں اور حل ہو جاتی ہیں. لیکن یس، پریشر بہت ہوتا ہے پولیس پہ، جس کی وجہ سے پولیس اوور اسٹریچڈ ہوتی ہے، اور یس اس کی وجہ سے ان کا بیہیویئر تھوڑا سا ہارش ہو جاتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہم تھوڑی سی جو مسٹرسٹ ہے یا آپ کہہ لیں اوور اسٹریچ ہماری روٹین ہے پولیس کی، وہ ختم کریں اور پولیس اور عوام نزدیک آ جائے تو یہ برج گیپ ہو سکتا ہے جی. اچھا سر، پولیس میں ایک اور چینجنگ کی گئی، اقدام کیا گیا ہے، ان کی جو یونیفارم چینج کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بتائیے گا کیا منطق رہی، کیا تبدیلی آئی، کیا اثرات مرتب ہوئے؟ جی یہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی کرنٹ فینومینن ہے. اس کو تو تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں، اور ان 6 سالوں میں ٹو بی فیئر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ صرف یونیفارم چینج کرنے سے کوئی امپریشن میں یا پولیس کے امیج میں کوئی فرق پڑا ہو. اٹس آلموسٹ دی سیم جو کہ بلیک یونیفارم کے اندر تھا. ایز آئی سیڈ، میں نے تھوڑی دیر پہلے جیسے کہا، فرق اس وقت پڑے گا جب آپ اسٹیپ ان کریں گے ایز سائل، اپنے آپ کو ان کی شوز میں رکھ کے سوچیں گے کہ ان کو کیا مسئلے مسائل ہیں، اور اس لگن اور اس ڈیڈیکیشن سے جب ان کی بات سنیں گے، صدق کے نیت ایک ہم کہتے ہیں نا جی، اس سے آپ کریں گے، تب جا کے کہیں امپریشن ہمارا بدلے گا انشاءاللہ، اور تب جا کے کوئی ڈفرینس، جس کو خاطر خواہ ڈفرینس کہتے ہیں، وہ آئے گا. صرف یونیفارم تبدیل کرنے سے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس سے امپریشن میں کوئی فرق پڑے. اچھا سر بتائیے گا، جس طرح سے پولیس ڈپارٹمنٹ کافی ٹف ڈپارٹمنٹ ہے، مطلب یہاں پہ قتل ہیں، یہاں پہ مرڈرز ہیں، یہاں پہ خون ریزی ہیں، تشدد کے واقعات ہیں، تو کافی اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے، اسٹرانگ فزیک، اسٹرانگ مینٹلی طور پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اس فیلڈ کے عین مطابق ہیں؟ آپ خود مجھے بہت پولائٹ اور کافی ریزنیبل کول طبیعت کے مالک لگتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ پہلے تو تعریف کرنے کا بہت شکریہ. ہو سکتا ہے شاید میڈیا کے سامنے میں پولائٹ بننے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایکچولی نہ ہوں. سوسائٹی میں سے ہی ہے نا ہم لوگ، جو سوسائٹی ہے اسی میں سے پولیس، یا اسی میں سے فار دیٹ میٹر ہر ڈپارٹمنٹ میں لوگ ہیں. سو سوسائٹی کا ہی ریفلیکشن ہے پولیس بھی. سو اٹس آئی تھنک ٹو وے ٹریفک ہے. جو جس طریقے سے سوسائٹی ہے، پولیس بھی اسی میں سے نکل کے آتی ہے اور اسی سوسائٹی کا ایک ریفلیکشن ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، پولیس کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم پروفیشنلی بیہیو کریں. اور جیسے پھر میں تیسری دفعہ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اس وقت تک، اس کو ایمپیتھی بولتے ہیں ہم، جب آپ اپنے آپ کو دوسرے کے شوز میں رکھ کے اس کے ویو پوائنٹ سے دیکھیں گے اور سوچیں گے، تب آپ کو اس کی تکلیف کا احساس ہوگا، اور تب آپ تحرک کریں گے کہ اس کا مسئلہ آپ حل کریں. سو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں اور چلیں تو میرے خیال میں آپ خود بخود پولائٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور ایمپیتھی بھی آپ کے اندر آتی ہے، اور سنتے بھی ہیں آپ لوگوں کا مسئلہ، اور کوشش بھی اپنی طرف سے کرتے ہیں کہ حل کریں. جی ایس پی قاضی علی رضا ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، تو لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. قاضی علی رضا ایس پی ہمارے ساتھ موجود ہیں. باتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے قطع ہوا تھا.
جی سر، کرائم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرائم کیوں پیدا ہوتے ہیں، کرمنل کیوں جنم لیتا ہے؟ جی اگر کرائم کے جینیسس میں جائیں تو یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم سے حابیل اور قابیل دو بھائی جو آپس میں لڑے اور وہیں سے پہلا قتل ہوا اور اس کا جو ہے شروعات ہوئی اور دیر از نو اینڈنگ ٹو اٹ. جہاں ہیومن سوسائٹی ہے وہاں پہ کرائم تو ہوتے ہیں. مین ریزن کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اگر سرا پکڑنے پر آئیں تو اس کے لیے کون سا پہلا سٹیپ، پہلا سرا ہوگا کہ ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں؟ جی میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کرائم جب بھی جہاں بھی پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے سوشو اکنامک ڈیپریویشن اور سوسائٹی میں جو انجسٹس ہے. آپ کسی بھی بڑے کرمنل کے پیچھے چلے جائیں تو ایٹ سم اسٹیج ان ہز لائف وہ اس چیز سے سفر کرتا ہے، وہ گزرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مس ہیپ اس قسم کا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ مجبور ہو کے ایسے اسٹیپس اٹھانے کے جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں. فار دیٹ میٹر اگر کرائم اگینسٹ پراپرٹی کی بات کریں تو وہ سوشو اکنامک ڈیپریویشن جو ہے جس میں امیر امیر تر ہے اور غریب غریب تر ہے اور درمیان والا طبقہ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس ڈفرینس کو گیپ کرنے کے لیے اور اپنی نیڈس کو پورے کرنے کے لیے دے ٹینڈ ٹو اڈاپٹ ٹو سچ ایکٹیویٹیز. تو مین ریزن تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے یہ دو ریزنز ہو سکتی ہیں. جی سر، آپ کے کرائم کنٹرول کرنے کے اقدامات کیا رہے؟ دیکھیے جی کرائم کے بیسیکلی دو کمپوننٹس ہیں. نمبر 1 آپ کی ہے پریونشن، نمبر 2 جو ہے آپ کی وہ ہے ڈیٹیکشن. سو ان دو چیزوں میں اگر ہم کیٹیگرائز کریں پولیسنگ کو تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں اپنی پریونشن پہ. پریونشن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے ڈفرینٹ پیٹرولنگ پلانز ہیں، ڈفرینٹ ناکہ جات ہیں، چیکنگ پوائنٹس ہیں، ہماری اسنیپ چیکنگز ہیں اور تھنگز لائک دیٹ. یہ ہوگی ہماری پریونشن. اور فار دیٹ میٹر اس میں ہماری انٹیلیجنس بھی کام کرتی رہتی ہے اور جو پریویس ہمارے کرمنلز ہیں اس کو بھی ہم لوگ اٹھاتے رہتے ہیں اور ان کو انٹیروگیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ مزید کرائم نہ کر سکیں. اور اگر کرائم ہو گیا تو پھر ہماری آتی ہے ڈیٹیکشن، جس کو ہم پھر انویسٹیگیشن پرائمریلی بولتے ہیں. اگر کرائم ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور بلائنڈ مرڈر ہے یا بلائنڈ کوئی واردات ہے، کوئی ڈکیتی ہے یا فار دیٹ میٹر اگینسٹ پراپرٹی کوئی ایسا کرائم ہو گیا تو اس کو ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، بندے اریسٹ کرتے ہیں، ان کو انٹروگیٹ کرتے ہیں، ان کی ریکوریاں کرتے ہیں اور مزید پھر ان کو چالان کرتے ہیں اور تاکہ وہ عدالت کے سامنے ان کو پیش کریں اور ان کا جو ہے وہاں پہ ٹرائل چل سکے اور ان کو قرار واقعی سزا مل سکے. تو یہ بیسک دو کمپوننٹس ہیں جس کے اوپر پولیس جو ہے وہ کام کرتی ہے. سر، کس طرح کے کرائم کی ریشو زیادہ ہے؟ جی دیکھیں جیسے مختلف علاقوں میں مختلف کرائمز جو ہیں وہ ان کی جو ہیپننگز ہیں وہ ایک فریکوینسی میں ہوتی ہیں. اگر ہم ملتان کی اسپیسیفکلی بات کریں تو ملتان میں ہر قسم کا کرائم ہے. ملتان میں اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو کرائم اگینسٹ پراپرٹی بھی ہے، کرائم اگینسٹ پرسنز بھی ہے، لوکل اینڈ اسپیشل لا جس کو ہم بولتے ہیں، جس میں ویپنز، ایمونیشن، ناجائز اسلحہ جو ہے وہ ہوتا ہے لوگوں کے پاس اور اس میں منشیات ہے، لکر ہے، آئس ہے، اوپیم ہے اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ وائلنس اگینسٹ ویمن، وائلنس اگینسٹ چلڈرن، ہر قسم کا کرائم جو ہے وہ یہاں پہ ملتان میں جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے. جی یہ بھی بتائیے گا کہ ٹیکنیکل انویسٹیگیشن تھوڑا سی اس کی روشنی ڈالیے گا کہ اس کی کتنی ٹائپ سے کس طریقے سے کام ہو رہا ہے اور آپ کی پولیٹیشن کتنی فیصد ہے، کس طرح سے عمل درآمد ہو رہا ہے اس پہ؟ جی اچھا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی بھی انویسٹیگیشن کو سٹارٹ ہونے سے اٹ ڈپینڈس کہ کرائم کس قسم کا ہوا ہے. اگر کوئی ایک بلائنڈ مرڈر ہو گیا فار ایگزامپل تو اس کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم نے یہ تعین کرنا ہے کہ اس کے پیچھے مرڈرر کون ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ ٹیکنیکل جو انویسٹیگیشن ہے، انویسٹیگیشن ہی ہوتی ہے، لیکن اس کرمنل تک پہنچنے کے لیے ہمیں ٹیکنیک جو آئی ٹی ہے اس کا سہارا لینا پڑتا ہے، جس میں فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں سی ڈی آریں ہوتی ہیں. ہم سی ڈی آر انالیسس کرتے ہیں، اس کے اندر پھر فردر پروسیسنگ ہے، اس کی جیو فینسنگ ہے اس نمبر تک پہنچنے کے لیے، جس کی ہم فردر پھر سی ڈی آر لیں، پھر اس کی لوکیشن لیں، پھر اس کی اونرشپ لیں، پھر ان کے فریکوینٹ جو کالرز ہیں کس کے ساتھ ان کا رابطہ ہے ٹو ریچ دیٹ پرٹیکولر پرسن جو کہ کنیکٹڈ ہے ہمارے اس کرائم میں. تو یس ٹیکنیک آئی ٹی اور جو ہماری آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنی
ہمارے پاس جو ٹیکنیکس ہیں ہم ان کو بالکل یوز کرتے ہیں اور ان سے خاطر خواہ ہمیں اضافہ ہوتا ہے. ان کے کورسز بھی کروائے جاتے ہیں؟ جی بالکل, ان کے ٹیکنیکل کورسز بھی ہوتے ہیں اور آن جاب ٹریننگ بھی ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. ہم ڈیورنگ جاب بھی ہم یہ سینہ بسینہ اپنے ساتھیوں سے سیکھتے بھی ہیں, یہ بھی پروسیس چلتا ہے. اور اسپیشل کیڈرز بھی ہماری جو ہائر کمانڈ ہے اس کی طرف سے چلتے رہتے ہیں. جی اچھا, تھوڑی سی ہم آپ کی اسٹڈی کی طرف آ جاتے ہیں. اب جب آرمی سے آپ پولیس لائن میں آئے تو آپ نے CSS کا امتحان دیا ہوگا, تو تھوڑا سا CSS کے بارے میں بتائیے گا, کتنی ڈیوریشن چاہیے ہوتی ہے, کس طریقے سے اس کی تیاری کرنی چاہیے, CSS کے اسٹوڈنٹس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, اس حوالے سے کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گے؟ جی, جیسے میں نے اپنے انٹرویو کے سٹارٹ میں کہا کہ جی آرم فورسز سے 10% کوٹا ہے جس کے تحت آرمی آفیسرز, نیول اینڈ ایئر فورس آفیسرز وہ انڈکٹ ہو کے آتے ہیں, اور فار دیٹ میٹر ان کا ریٹن پارٹ وہ ایگزیمپٹڈ ہوتا ہے, اور صرف ان کے انٹرویوز, سائیکولوجیکل ٹیسٹ اور انٹرویوز, پینلسٹ انٹرویوز وہ کنڈکٹ ہوتے ہیں, اور اس بیسس پہ جو ہے وہ ہم لوگ انڈکٹ ہو کے آتے ہیں. تو جہاں تک آپ کا CSS کی پریپریشن کا تعلق ہے تو آئی ایم ناٹ دی کنسرنڈ پرسن ٹو آنسر دیٹ کویسچن. تھینک یو. اچھا, تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹ لائف کے حوالے سے, اپنی تعلیم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کیجیے گا. جی, میں انٹر میں نے کی ہے اپنے آبائی شہر جامپور, میری تحصیل ہے, اور ڈسٹرکٹ ہمارا راجن پور ہے. جی وہاں سے میں نے انٹر کی. انٹر میری پری میڈیکل تھی, اور ابا جی کی خواہشات کے عین مطابق ہم نے جی انٹرنس ایگزام دیا میڈیکل کے لیے, جس میں نہیں ہو سکا, میری سلیکشن نہیں ہو سکی. پھر مائی فادر وانٹیڈ ٹو سینڈ می ٹو چائنا کہ میں MBBS کروں. مین وائل میں نے جو ہے وہ آرمی میں اپلائی کر دیا, اینڈ آئی گاٹ سلیکٹڈ ان آرمی. تو میں پھر آرمی میں چلا گیا. گریجویشن میری پاکستان ملٹری اکیڈمی سے ہے. لیٹر آن پھر میں نے جو ہے وہ ماسٹرز کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. جی اچھا سر, اسٹوڈنٹ لائف میں اسٹوڈنٹ کیسے تھے آپ؟ مطلب مار دھاڑ والے, جس طرح سے کہ کوئی نہ کسی تنظیم میں ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, شرارتی ہوتے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کول ہوتے ہیں, ریزنیبل ہوتے ہیں. آپ کی اسٹوڈنٹ لائف کس طرح سے گزری؟ کیا آج کا قاضی علی اور تب کے قاضی علی میں کیا ڈفرینس ہے, کیا تبدیلی دیکھتے ہیں آپ؟ جی, جیسا کہا, میں انٹر تک تو میں نے پڑھا ہے نارمل کالجز میں, اور یونیورسٹی تو ہم نے دیکھی کوئی نہیں, کیونکہ ہم تو پھر کیڈٹ ہو گئے اور ملٹری اکیڈمی میں چلے گئے. لیکن کالج لائف تک میں جیسے بتایا کہ میں ایک نوٹی قسم کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھا, لیکن آئی ہیڈ نیور بین اے برائٹ اسٹوڈنٹ. میں ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ ویل ابو ایوریج ایک اسٹوڈنٹ تھا, اور نارمل طریقے سے اپنی پڑھائی کرتا تھا. لیکن پڑھائی کے معاملے میں کبھی پیرنٹس کو شکایت نہیں ہوئی. آئی واز گوئنگ گڈ اپنے اس اسٹینڈرڈ میں. تو لڑائی جھگڑے کا ایسا کبھی موقع ملا نہیں جی, کبھی لڑائی جھگڑا کرنے کا اور اس قسم کا. اکا دکا جیسے ہوتی ہیں وہ تو ہوئی ہوں گی, لیکن ایز سچ کوئی پھڈے باز میں نہیں رہا ہوں جی زندگی میں. اچھا, ہلکا ہے باپ, دوستی, ملنسار ہیں یا ریزرو رہتے ہیں, تنہائی پسند ہیں, کیا طبیعت ہے آپ کی؟ فرینکلی میں اپنے آپ کو ایکسٹروورٹ سمجھتا ہوں, کہ میں زیادہ ملنا جلنا اور دوستوں کے درمیان گھلنا ملنا میں اس کو پسند کرتا ہوں. اسٹرینجرس کے ساتھ بیٹھوں تو 5 منٹ میں ایسے لگتا ہے کہ ہماری سالوں کی جو ہے وہ دوستی ہے اور قرابت داری ہے. تو میں گھلتا ملتا ہوں, میں ملتا بھی ہوں اور دوستوں کے ساتھ چلتا بھی ہوں. سر, شادی کب ہوئی؟ ویری پرٹیننٹ کویشچن جی. میں آئی واز اسٹل ان آرمی جب میری شادی ہوئی. آئی گاٹ میرڈ بیک ان 2016. تو بیفور آئی کیم ان ٹو پولیس سروس آف پاکستان, تو 3 مہینے کے بعد پھر میری انڈکشن ہوئی. آئی گاٹ میرڈ ان اپریل 2016. گھر میں SP کون ہے؟ یہ کوئی کویشچن ہے کرنے والا؟ یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی ہے. SP نہیں, وہ ایک سٹیپ اوپر ہوتی ہیں. کون سا رینک کہیں گے آپ؟ وہ SSP ہیں جی, وہ DAG ہیں ہمارے لیے. جو خاتون خانہ جو ہیں جی وہ ہم سے ایک سٹیپ اوپر ہیں, وہ DAG ڈیفینیٹلی وہی SP ہیں ہمارے. ظاہری بات ہے, انٹرویو انہوں نے بھی دیکھنا ہے. جی بالکل بالکل بالکل. بچے کتنے ہیں سر آپ کے؟ جی الحمدللہ میری 2 بیٹیاں ہیں جی. اچھا ماشاء اللہ. آپ ان کا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں؟ آرمی یا پولیس لائن میں ہی دیکھتے ہیں یا کیا؟ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ جی ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ آپ پرووائڈ کریں, اچھے انوائرمنٹ میں آپ ان کو ایجوکیٹ کریں, اور باقی ان کے اوپر چھوڑ دیں. وچ ایور فیلڈ دے فیل لائک گوئنگ, اور ان کی جو ٹینڈنسی ہے اس کی طرف نیچرلی جانے دیں ان کو. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بہتر کرنے والی, وہ ان کے لیے اچھا جو ہے وہ کرے گی, اللہ ان کے نصیب اچھے کرے. سو میں
कोई उनके ऊपर इम्पोज नहीं करने लगा इंशाल्लाह, दैट आई नो कि मैं उनके लिए यस अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, बाकी नसीब है। सर, दोनों डिपार्टमेंट आपके बहुत टफ रहे हैं, क्या समझते हैं इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया, रोल प्ले किसका था? जी मैं बिल्कुल बड़ा ओपनली और लिबरली इस बात को तस्लीम करूँगा कि जी जो मैं हूँ आज वो मैं पाकिस्तान आर्मी की वजह से हूँ। उन्होंने हमें ग्रूम किया, उन्होंने एजुकेट किया, उन्होंने ट्रेन किया और इस लेवल तक ले आए जिसकी वजह से मैं फिर इंडक्ट होके पुलिस में आया। सो आई ओ अ बिग थैंक टू माय प्रीवियस डिपार्टमेंट पाकिस्तान आर्मी। यस। अच्छा सर, सबसे एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन तो नहीं करूंगी, एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी आवाम के लिए पुलिस की तरफ से कोई मैसेज। जी बातें तो बहुत सारी हैं करने वाली। आवाम के साथ मैसेज जो है वो मैं इस स्टेज पे ये कहूँगा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते भी रहेंगे। हमारे सीनियर्स, हमारे कमांडर्स इस चीज़ पे मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है वो हमें स्ट्रेस करते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं और ख़ुद भी अमल पैरा होते हैं कि जी आवाम और पुलिस के दरमियान जो गैप है उसको ब्रिज करें। जितना आपका वो ब्रिज कम होगा, वो गैप कम होगा, जितना आप उसको ब्रिज करेंगे उतनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो उनकी जायज़ ग्रीवियंसेस हैं वो हल होती हैं। जब वो हल होती हैं तो इमेज भी आपका जो है वो अच्छा बिल्टअप होता है और उनके जो जायज़ मसले हैं वो भी हल होते हैं। तो आवाम से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पुलिस के साथ तावन करें। अपनी पुलिस है, आपके अपने मुआशरे में से है, कोई बाहर की पुलिस तो है कोई नहीं। सो आप इन पे ट्रस्ट करें। इंशाल्लाह पुलिस अपनी पूरी भरपूर कोशिश करती है और आइंदा भी करती रहेगी कि अवाम के जो मसले मसाइल हैं वो हम हद्दुल वसा कोशिश करके उनको सॉल्व करें। सर एंड पे मुझे थोड़ी सी आप इस चीज़ पर रोशनी और डालिए कि पुलिस की जो एफर्ट्स हैं, पुलिस की खिदमात हैं, इस हवाले से आपके डिपार्टमेंट के लोगों को जो मसाइल दरपेश हैं, जो हर्डल से आप गुजरते हैं, जो मुश्किलात पेश आती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कीजिएगा। जी जैसे आपने कहा कि वसाइल तो कभी भी पूरे नहीं होते जी। हर जगह पे वसाइल की कमी की शिकायत तो रहती है, गिवन इट आर्मी हो या इवन कोई भी डिपार्टमेंट हो, वसाइल की कमी तो रहती है। लेकिन यस हमें चाहिए और हम करते भी, हमारी हायर कमांड इस चीज़ पे फुल फोकस होती है कि अपने जवानों को जो वसाइल ज़रूरी हैं वो प्रोवाइड किए जाएं और मज़ीद गुंजाइश तो रहती है जी। तो हमारी कोशिश अपने एंड लेवल पे भी है और सीनियर्स भी अपनी तरफ से करते रहते हैं और गवर्नमेंट भी उस पर फॉर दैट मैटर जो है वो फोकस करती रहती है। तो वसाइल पूरे होने चाहिए, हो भी रहे इंशाल्लाह, साथ साथ होते भी रहेंगे जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती टाइम अपना निकाला और हमें इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। तो जी मौजूद थे हमारे साथ एसपी काजी अली रज़ा साहब। इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने आर्मी में अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उसके बाद पुलिस लाइन में शिफ्ट हुए और वहाँ पर किस तरीके से इन्होंने काम किए, किस तरीके से इन्होंने एफर्ट्स की लोगों के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए किस तरह से उन्होंने अपना काम किया। तो नाज़रीन उन्होंने बताया कि पुलिस के हवाले से उन्हें किन मसाइल का सामना है, किस तरह हर्डल्स का सामना है, लेकिन उसके बावजूद वो बखूबी अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन साथ बनाए रखिएगा। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट जरनाज गुल को। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।